کہتے ہیں ابو الزناد کہ میں صدیق اکبر کے پیچھے ایک مرتبہ مغرب کی نماز پڑھنے کا موقع مل گیا، نماز پڑھائے، پھر پہلی رکعت میں مفصلہ کی ایک سورت پڑھی، رکوع سجود کیا، پھر اس کے بعد دوسری رکعت میں اٹھے، پھر مفصلات کی ایک سورت پڑھی، رکوع سجود تشہد کیا، تیسری رکعت پڑھی، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو رکوع میں نہیں جا رہے تھے اور کچھ پڑھ رہے ہیں۔ کتنے ایک منٹ بھی نہیں لگتا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، بلکہ سرن تو اور دور سے اور اسپیڈ سے پڑھتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہم کا سوچ رہے ہیں رکوع میں جائیں گے، حضرت رکوع ہی نہیں کر رہے ہیں، تو اندازہ لگا کچھ پڑھ رہے ہیں، اندازہ لگا کچھ پڑھ رہے ہیں، لیکن کیا پڑھ رہے ہیں؟ کہتے میں ایسے نماز کی حالت میں پیچھے تو چل کے گیا کہ دیکھے خلیفۃ المسلمین کیا پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! اتنے قریب گیا کہ ہمارا کپڑا ان کے کپڑے سے ٹچ کرنے لگا۔ اللہ اکبر! کان لگایا تو پڑھ رہے تھے صدیق اکبر، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ بار بار صدیق اکبر یہی، اس دن اندازہ لگا کہ یہ بدعت سے بچ جانا کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور یہ آیت جو ہے والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، صراط مستقیم پر رہنا کتنی بڑی نعمت ہے کہ ابو بکر چپکے چپکے پڑھ رہے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ کہتے ہیں پھر پیچھے پلٹ کر کے آیا، سوال تو نہیں کیا کہ صدیق اکبر کیوں ایسا پڑھ رہے ہیں، نہیں کیا، باہر نکل گیا نماز پڑھ کر کے۔ کہتے ہیں یہ تو صدیق اکبر کا واقعہ تھا، کہتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ گیا، عمر فاروق کا گیا، حضرت علی کے گیا، عثمان گیا، سارے لوگ چلے گئے۔ راوی کہتے ہیں قیس نامی راوی کہ خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک طویل عرصہ گزر جانے کے بعد ابو بکر صدیق کے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے یہ واقعہ بیان کر دیا پوری سند کے ساتھ ابو عبداللہ ابو الزناد سے نقل کر دیا حدثنی فلاں حدثنی فلاں، کہ ابو زناد کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے مغرب کی تیسری رکعت میں بہت دیر تک رو رو کر کے دعا کرتے ہوئے سنا تھا یہ آیت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ کہتے ہیں جیسے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں کسی نے حدیث بیان کیا، بہت خوش ہوئے، کچھ بولے نہیں، لیکن کہتے ہیں اس کے بعد جب مغرب کی نماز کی باری آئی اور نماز پڑھانے کے لیے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے تو بالکل مغرب کی تیسری رکعت میں ہم نے دیکھا صرف عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بھی کھڑے ہیں، داڑھی حرکت کر رہی جس سے معلوم پڑتا ہے کچھ پڑھ رہے ہیں۔ آگے بڑھ کر کے دیکھا
تو وہی پڑھ رہے تھے صدیق اکبر کی دعا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ نماز ختم ہوئی، کہتے ہیں کہ کسی نے عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، حضرت اس کے کبھی آپ اس کو چھوڑتے نہیں؟ جب بھی آپ سری نماز خاص طور سے مغرب میں کھڑے ہوتے ہیں، چونکہ شام کی دعا قبولیت کا وقت ہے، تو تیسری رکعت میں برابر پڑھتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، برابر آپ پڑھتے ہیں۔ کہا کہ یہاں جب سے میں نے سنا کہ صدیق اکبر ایسے کرتے تھے، تو ہم نے جو کرتا تھا چھوڑ دیا، اور اب اس کو اتنی پابندی سے ہم نے پڑھنا شروع کیا کہ اس کو آئندہ نہیں چھوڑیں گے۔ کسی نے پوچھا پہلے کیا پڑھتے تھے، پہلے کیا پڑھتے تھے؟ تو خلیفۃ المسلمین عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ نے کہا کہ جب تک صدیق اکبر کا یہ عمل نہیں سنا تھا، تب تک تو تیسری رکعت میں ہم نے سنا تھا سورہ اخلاص کی بڑی برکت ہے، جس نے ایک مرتبہ تلاوت کر دیا توحید کا ایک اعلان ہے۔ تو میں مغرب کی تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتا تھا، لیکن جب ہم نے سنا کہ ابو بکر صدیق پڑھتے تو میں سمجھ گیا کہ نہیں، اخلاص سے کہیں گنا و زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ انسان کو استقامت نصیب ہو جائے، شرک و بدعت سے بچ کر کے اتباع سنت پر مرتے دم تک قائم رہے، اس سے بڑی خوش نصیبی اور نہیں ہوتی۔ کہنے لگے اس وقت سے آج تک کبھی چھوڑا نہیں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ ساری زندگی میں اس کو اپنی نماز میں پڑھتا رہوں گا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں نبی علیہ السلام بھی رات کچھ سوک رکھ کے اٹھتے تھے تو بڑی پابندی سے جو دعا پڑھتے تھے، اس میں یہ بھی تھی، اللہ ہدایت کے بعد اللہ گمراہی پر نہیں ڈالنا، اللہ لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ آج دیکھتے ہیں واللہ کتنے ساتھی دیکھیں گے آپ کے ساتھ بڑا دیندار بنا رہا ہوگا، دیکھا ہوگا، لیکن اچانک ایسا انقلاب آتا ہے کہ بے دینی کی کوئی چیز ایسا نہیں جو چھوڑ رہا ہو۔ اپنے کتنے دوستوں کو دیکھا ہوگا، تو شیطان پیچھے لگا ہے، کب انسان کو شیطان فتنے مبتلا کر دے کوئی گارنٹی نہیں۔ اسی لیے ابو بکر صدیق اور ہمارے سلف اس دعا کو بہت کثرت سے پڑھا کرتے تھے، اور آج بھی الحمدللہ نماز کے بعد تو پڑھی جاتی ہے، لیکن اکثر لوگوں کو پتہ نہیں کہ کیا پڑھ رہے ہیں، اس لیے پڑھا کریں اس دعا کو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔